الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا مال، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرما رہے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائے تو اس کو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔ 4 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اور یہ 4 نعمتیں کسی بندے کو حاصل ہو جائیں تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں گویا دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو مل گئی۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا قلب شاکر، ایک تو ایسا دل جو شکر گزار، یعنی دل میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اس کی نعمتوں پر، جو نعمتیں بھی حاصل ہوں اس پر دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یعنی اس کو یہ نعمت مل گئی کہ وہ شکر کا عادی بن گیا، چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کوئی حاصل ہو رہی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور دل سے ادا کرتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا، اور انہوں نے حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب بھی پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پیو، خوب ٹھنڈا پانی پیو تاکہ روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی بھی۔ تو پانی جب پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو۔ یہ قلب شاکر کہ جب کوئی نعمت ملی، لذت حاصل ہوئی، راحت حاصل ہوئی، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلا۔ تو ایک تو نعمت یہ ہے قلب شاکر کہ آدمی کو یہ نعمت ملی ہے کہ دل اس کا شکر گزار ہے، جو نعمت بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے دل میں۔ دوسری فرمایا بلسان ذاکر، ایسی زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔ یعنی آدمی خالی بیٹھا ہے لیکن زبان کے اوپر اور کسی کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے زبان پر، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ الی آخرہ، جو بھی ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد ہو، ثنا ہو، توحید ہو، تکبیر ہو، جو بھی ذکر زبان پر آ جائے تو لسان ذاکر، ذکر کرتی ہوئی زبان جسے مل گئی بڑی نعمت میں سے۔ تیسری چیز فرمائی وہ بدن علی البلاء صابر، ایسا بدن یعنی ایسا وجود مل گیا کہ تکلیف پر صبر کرنے والا، تکلیفوں پر صبر کرنے والا جسم عطا ہو گیا۔ یعنی تکلیفیں آتی ہیں، ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ ان پر صبر کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز فرمائی وہ زوجۃ، ایسی بیوی مل جائے
کہ لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالہ، جو اپنے شوہر کی کسی بھی حالت میں خیانت نہ کرے، نہ اپنی جان کے معاملے میں خیانت کرے، نہ شوہر کے مال کے معاملے میں خیانت کرے۔ جان کے بارے میں خیانت کا تو مطلب یہ ہے کہ جیسا ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جن لوگوں سے اس کا ملنا جلنا شوہر کو پسند نہیں ہے ان سے احتیاط کرے اور ان سے زیادہ میل جول نہ رکھے، یعنی نامحرموں کے ساتھ میل جول زیادہ نہ رکھے، بات چیت کی بھی جہاں ضرورت پیش آئے تو بات چیت کرے، ورنہ بغیر بلا ضرورت کسی نامحرم سے گفتگو بھی نہ کرے۔ اور دوسرا، مال میں خیانت نہ کرے، یعنی جو شوہر کا مال ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو خرچوں کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، تو اس روپے کو شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے، جس کام کے لیے دیا گیا ہے اسی کام کے اندر خرچ کرے، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کسی ایسے معاملے میں خرچ کر دے جو شوہر کو پسند نہ ہو، تو یہ فرمایا یہ خیانت ہے بیوی کے لیے شوہر کے مال کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ کرنا۔ یوں تو یہ ہر ایک شخص کے لیے منع ہے، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے پاس کوئی امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے تو اس کو اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے۔ لیکن بیوی کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ عام طور سے شوہروں کو بیوی پر بھروسہ ہوتا ہے اور بھروسے کے تحت پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات میں خرچ کرے یا گھر کی ضروریات میں خرچ کرے۔ اب اگر وہ اس بھروسے کو توڑتی ہے اور کسی ایسے کام میں خرچ کر لیتی ہے کہ جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہے، تو یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور اس معاملے میں بہت زیادہ ابتلا ہے، بہت ابتلا ہے لوگوں کے اندر۔ بیویوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور گھر کے خرچ کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے ایسے کاموں میں بھی خرچ کر لیتی ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات اچھی خاصی نمازی خواتین، ذکر کرنے والی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی، لیکن اس طرف دھیان نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے خیانت کے عظیم گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو جب تک شوہر کی طرف سے اجازت نہ ہو اس وقت تک اس کو اپنے اوپر اپنے کسی دوسرے شخص پر خرچ کرنا حرام ہے۔ اتنا یہاں تک فرمایا فقہاء کرام۔ بہرحال فرمایا یہ کہ وہ بیوی کے جو اپنے جان کے معاملے میں بھی اور شوہر کے مال کے معاملے میں بھی کسی خیانت کا ارتکاب نہ کرے، وہ بڑی نعمت ہے کسی شخص کو اگر مل جائے۔ دوسری ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ زوجۃ صالحۃ تعینک علی امر الدنیا کا ودینک، ایسی نیک بیوی مل جائے جو تمہیں دین اور دنیا کے معاملات میں تمہاری مدد کرے، تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا فرمائی۔ تو 4 چیزیں فرمائی ہیں یہاں، فرمایا 4 چیزیں مل جائیں تو دنیا آخرت کی نعمتیں مل گئیں۔ قلب شاکر ولسان ذاکر، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنے والا وجود، اور ایسی بیوی جس کی ابھی صفت بیان فرمائی ہے۔ جہاں تک شکر کا تعلق ہے، کئی ہفتوں سے یہی بیان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم کو توفیق عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور قلب شاکر عطا فرمائے، لسان ذاکر عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ فرمایا کہ تیسری صفت جو ہے وہ ہے صبر۔ صبر یہ بڑی عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما اعطی عبد نعمتا اوسع من الصبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے کو کوئی نعمت صبر سے زیادہ وسیع ہے، یعنی صبر سے زیادہ ہماگیر اور جامع نعمت کوئی اور نہیں ملی جتنی صبر ہے۔ یعنی صبر بڑی ہماگیر اور جامع اور وسیع نعمت ہے جو کسی بندے کو عطا ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ شاید اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو کہ انسان کو جس کو صبر عطا ہو گیا اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو گئی۔ لیکن صبر کا ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے اس صبر کا ادراک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں کا، دنیا آخرت کی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ صبر جو ہے ہمارے عرف عام میں تو صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عام اور جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جگہ جگہ قرآن کریم میں حکم دیا کہ صبر کرو اور جمے رہو۔ اور جنت والوں کی جہاں نعمتیں بیان فرمائی ہیں سورہ دہر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی، تو اس میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان اللہ کے بندوں نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، ان کو حریر عطا فرمائیں گے۔ تو بڑا جگہ جگہ قرآن کریم میں صبر کی فضیلت آئی ہے۔ یہ بڑی وسیع اور ہمگیر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے تو دنیا کی اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔ صبر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی ناگوار چیز کو برداشت کرنا، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو طبیعت کے خلاف ہے، پسند نہیں آ رہی طبیعت کو، اور آدمی اس کو برداشت کرے باوجود ناگواری کے، یہ ہے صبر۔ اب اسی صبر کے اندر ساری انسان کی ضروریات اور انسان کے اوپر سے جو مطالبے ہیں وہ سارے صبر کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ ناگوار چیز پر کو برداشت کرنا، چنانچہ اسی کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں طبیعت کو جو ایک سستی ہو رہی ہے یا طبیعت میں ناگواری پیدا ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑ رہا ہے، اس کو برداشت کر کے آدمی وہ کام کرے۔ فرض کرو نماز ہے، فرض فجر کی نماز ہے، اب آدمی سویا ہوا ہے، نیند میں ہے اور فجر کی اذان ہو گئی، اب دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ بڑا سوتا رہوں اور نیند کے مزے لیتا رہوں۔ اس وقت میں نیند سے اٹھنا اور نیند سے اٹھ کر وضو کرنا اور مسجد جانا، یہ طبیعت ایسی ہے کہ طبیعت کو کے اوپر
پسند نہیں آتی یہ بات، ناگوار ہوتی ہے طبیعت کو، طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی خاطر طبیعت کے اس تقاضے کو دبا لیا اور زبردستی کر کے اٹھ کھڑا ہوا ہے انسان اور چل پڑا نماز کے لیے، تو یہ صبر ہوا. صبر علی الطاعت، طاعت کے اوپر صبر. اسی طرح کسی گناہ کرنے کا دل میں تقاضا ہو رہا ہے، داعیہ پیدا ہو رہا ہے، شوق ہو رہا ہے، یہ گناہ کر لوں، فلاں غلط جگہ پر نگاہ ڈال کر اس سے لذت لے لوں، مثلا جھوٹ بول لوں، غیبت کر لوں، یہ تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے اور اس سے بچنے میں طبیعت کو گھرانی ہو رہی ہے. کیسے بچوں؟ تو طبیعت کو گھرانی، لیکن اس طبیعت کی گھرانی کو گوارا کر کے اپنے دل پر زبردستی کر کے آدمی اس گناہ سے بچ جائے، یہ صبر ہے. طبیعت کا تقاضا تو بہت کچھ ہے، خواہشات یہ ہیں کہ میں یہ کام کر گزروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی خاطر آدمی اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، تو اس کا نام صبر ہے. صبر عن المعصیہ ہے. تو صبر کے اندر صرف مصیبت پر یا تکلیف پر صبر کرنا ہی داخل نہیں، بلکہ سارے جتنے بھی دین و دنیا کے کام ہیں ان سب میں صبر کی ضرورت ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر صبر درکار نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات، دل کی خواہشات کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں کہ جو دل میں آیا کر گزرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی. اگر آدمی اصلاح کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے تو زبردستی کرنی پڑے گی. میرے پاس بڑے خطوط آتے ہیں اپنے احباب کے، وہ لکھتے ہیں جی معمولات شروع کرتے ہیں، پورے نہیں ہوتے، ناغا ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتے ہیں. بھائی کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ اس لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ خواہشات نفس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اور اس ڈھیلا چھوڑنے کے نتیجے میں جب کوئی مطالبہ آتا ہے شریعت کا، طریقت کا کوئی مطالبہ آتا ہے، تو وہ خواہشات آ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے بندہ. ہتھیار ڈالنے کے نتیجے میں وہ چھوٹ جاتا ہے. تو جب تک آدمی اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرے گا اس کام کے لیے جو ضروری ہے، اس وقت تک آدمی کو یہ منزل حاصل نہیں ہو. ساری عمر یہی رونا رہے گا کہ بھئی معاملات پورے نہیں ہوتے، نظام ملاقات نہیں بنتا، حالات کچھ سے کچھ پیش آ جاتے ہیں، چاہتا ہوں نہیں ہو پاتا. لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر عادت ڈالنے کا بوجھ ڈالا نہیں گیا، زبردستی نہیں کی گئی. اس واسطے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. چند دن زبردستی کر کے دیکھ لو تو اس کے بعد یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا انسان. اور یہ دین اور آخرت ہی کی بات نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں بھی جب تک آدمی صبر سے کام نہ لے دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھو کہ اگر کہیں ملازمت کرتے ہو آپ، اور ملازمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 8 بجے یا 9 بجے دفتر پہنچو، لیکن اگر فرض کرو سستی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا جانے کو، گھر کے اندر کوئی بظاہر مہمان آ گئے ہیں، کوئی دوست احباب آ گئے ہیں، ان سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، جانے کو نہیں دل چاہتا، کیا کرو گے؟ وہ اپنے خواہش کو پورا کرو گے یا دفتر کے لیے چل کھڑے ہو گے؟ حالانکہ دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیونکہ تمہارے ذہن میں اہمیت ہے، اس بات کی اہمیت ہے کہ مجھے دفتر پہنچنا ہے، اگر نہیں پہنچوں گا تو میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس واسطے چونکہ اس کی اہمیت ہے تو کتنا ہی دل محسوس رہا ہو
کتنی سستی ہو رہی ہو، کتنی کاہلی ہو رہی ہو، لیکن چل پڑے ہو گے، روانہ ہو جاؤ. یہ کیا ہوا؟ یہ جو چل پڑے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، کچل دیا، دبا لیا، اسی کا نام صبر ہے. یہ صبر کیا تم نے اور صبر کر کے اپنے کام پر چلے گئے. تو وہاں پر یہ کر لیتے ہو یہ کام، لیکن جب معاملہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو وہاں کہتے ہو جی کیا کریں، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی. ارے بھائی ذرا کسی دفتر میں اپنے آفیسر سے بھی جا کے کہو کہ جی میں ایک ہفتے اس لیے نہیں آیا کہ دل چاہ رہا تھا گھر میں آرام کروں، اور گھر میں آرام کرنے کی خاطر مجھے سستی ہو رہی تھی، کاہلی ہو رہی تھی، اس واسطے میں 10 دن آپ دفتر حاضر نہیں ہوا. کیا ہوگا کہ آپ سے معذرت کر کے کہہ دیا جائے گا بھائی کوئی اور راستہ تلاش کرو، اب ہمارے یہاں تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے. لہذا چاہے سستی ہو، چاہے کاہلی ہو، چاہے دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن آدمی چل پڑتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے. یہاں روز نمازیں جا رہی ہیں اور پرواہ بھی نہیں. بس وہ کیا ہوا کہ خط میں اپنے شیخ کو لکھ دیا جی نماز فجر کی نماز پہنچنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، سمجھے آپ. تو اب یہ فجر کی نماز میں پہنچنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہوتا نہیں، یہ لکھ دیا. بس اتنا کام ہوا. لیکن کبھی خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ اگر تمہیں ہوائی جہاز پہ جانا ہو صبح کو اور ہوائی جہاز چھوٹنے کا اندیشہ ہو، اور اس وقت بھی یہ لکھو گے کہ جی وہ چونکہ سستی ہو رہی تھی لہذا ہوائی جہاز چھوٹ گیا. ہوائی جہاز پہ جانا تھا اور سستی ہو رہی تھی، نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، اس واسطے ہوائی جہاز چھوٹ گیا. کیوں؟ وہاں جب پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز چھوٹ جائے گا تو کیسی سستی ہو، کیسی کاہلی ہو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ گے. یہ جو اپنی سستی کاہلی کو دبایا اس کا نام ہے صبر. یہ صبر ہے، اور یہ صبر کرنے ہی سے وہ جہاز ملا، ورنہ تو گھر میں ہی پڑے رہ جاتے. تو اسی طرح جتنے دنیا کے کام ہیں وہ صبر چاہتے ہیں، اسی طرح دین کے کام بھی صبر چاہتے ہیں. تو یہ بار بار یہ روتے رہنا کہ ہم سے نہیں ہوتا، معمولات پورے نہیں ہوتے، یہ صرف اہمیت کی کمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کی اہمیت دل میں نہیں، اس کی وجہ سے. اور ہوائی جہاز میں پہنچنے کی اہمیت ہے لیکن وہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس بات سے چھوڑ دی. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالی سے حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طبیعت حضرت آخری یعنی 80 سال کے قریب عمر ہوئی تھی، تو اس وقت میں بھی تہجد قضا نہیں ہوتا تھا. سمجھے آپ؟ فرمانے لگے کہ ایک دن میں جب آنکھ کھلی تہجد کے وقت تو سوچا بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، کاہلی ہو رہی تھی، سستی ہو رہی تھی. تو طبیعت میں یہ خیال بھی آیا کہ کوئی تہجد کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. تو ایسے میں کیا ہوگا اگر چھوڑ بھی نہیں؟ تو معاً یہ خیال آیا کہ اگر بالفرض اس وقت کوئی پیغام آ جائے کہ بھئی آپ کو صدر مملکت نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، تو کیا پھر بھی سستی کاہلی باقی رہے گی کہ یہ بھی رہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ تو باقی نہیں رہے گی اس وقت. تو اگر وہاں باقی نہیں رہے گی تو اس وقت کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے فرمایا کہ ایک دم سے میں اٹھ کے کھڑا ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بھی ذرا سا بہلایا کرو، اس کو عادی بنایا کرو، اس کو کچھ تعلیم دیا کرو، اس کی تربیت دیا کرو، تب جا کر وہ قابو میں آتا ہے. اور اگر ایسے ہی ڈھیلا چھوڑ دیا کہ جو دل میں آ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں، چاہے حلال ہو، چاہے حرام ہو، گناہ ہو یا ثواب ہو، وہ کرتے جا رہے ہو، تو وہ تو پھر کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں. میں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الملک رضی اللہ عنہ کے طریق تربیت میں ایک بہت بڑی اہم چیز یہ تھی
کہ اپنے اوقات کا ایک نظم بناؤ، اوقات کا ایک نظام بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ کہ فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت یہ کام کروں گا۔ جب نظام الاوقات بنا رہے ہو تو اس وقت تمام باتوں کی رعایت کر لو، میری کیا کیا ضروریات ہیں ان کی رعایت کر لو اپنی ضروریات کے مطابق، اس میں سب چیزوں کا خیال رکھو، کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملنے جلنے والوں یعنی مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ہیں ہی۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام اوقات بناؤ، ایسا نظام بناؤ جس میں سب چیزوں کا حق ادا ہو۔ آت کل ذی حق حق کا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ کیونکہ مثلا آپ کا حق ہے تو بھئی یہ طے کر لو کہ مجھے دن بھر میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق نظام بناؤ تاکہ تمہاری آنکھ کا بھی حق ادا ہو جائے۔ اسی طرح تمہیں اپنے گھر والوں کا حق ہے، اپنے گھر والوں کا، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا، غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کا، بہن بھائی کا، ان کا حق ہے۔ تو کچھ وقت اس بات کا بھی رکھو کہ جس میں ان کے ساتھ ملاقات ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کا بھی دل خوش ہو، ان کا دل خوش کرنا یہ بھی ثواب ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ وقت رکھو۔ اور اسی طرح ملنے جلنے والوں یعنی مہمان، ان لزورک علیک حق میں حدیث میں فرمایا، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تو کچھ وقت ایسا رکھو کہ بھئی کوئی مہمان آ رہا ہے تو میں اس کی تھوڑی بہت اس کے ساتھ وقت گزار لوں، تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کی خاطر مدارات کر لوں، اس کا دل خوش کر لوں، کچھ وقت اس کا بھی رکھ لو۔ لیکن یہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ مہمان کا یہ تو حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، یہ بھی حق ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر اس سے بات کی جائے، لیکن یہ مہمان کا حق نہیں ہے کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے رہو اس کے ساتھ، گھنٹے گزار دو اس کے ساتھ فضول گفتگو کے اندر، یہ مہمان کا کوئی حق نہیں۔ جتنا تھوڑا بہت وقت ہے وہ اس کے ساتھ گزار لو، یہ بھی حق ہے، یہ بھی اس کا بھی ایک وقت رکھ لو۔ اسی طرح اپنے جو کام ہیں، جو فرائض منصبی ہیں، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اوقات مقرر کر لے، کوئی ملازمت کر رہا ہے ملازمت کے اوقات مقرر کر لے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم کے اوقات مقرر کر لے، اس اوقات میں وہ کام ادا کرے۔ اور پھر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ساری ضروریات کو دنیا اور آخرت دونوں کی ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا نظم بنا لو جس میں سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ مشغول آدمی ہے، مصروف آدمی ہے، تو یہ کبھی نہیں کہا شریعت نے کہ بھئی یہ جو بھی ذکر کی بات آ رہی تھی یا قرآن شریف کی تلاوت ہے یا عبادات، نفلی عبادتیں ہیں، کہ نفلی عبادتوں کو زیادہ کرنا ہی ضروری ہے، یہ کہیں نہیں کہا۔ یہ فرمایا کہ قلیل تدوم علیہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر آدمی پابندی کرے، جس کی چاہے ہو تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو۔ تو نفلی عبادتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت لمبا چوڑا وقت نکالے آدمی، تھوڑا اتنا وقت نکالے جس کو نبھا کر سکے، وہ نکال لیا، تو اب اس کی پابندی کرو۔ جب ایک مرتبہ نظام اوقات ساری ضروریات کی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظام بنا لیا اور اس میں ہر حقدار کا حق ادا ہو گیا، نظام بناتے ہوئے سب چیزوں کو دیکھ لیا، اب اگر سستی ہوتی ہے کہ میں نے وقت تو رکھا تھا یہ تلاوت کا مثلا اور دل نہیں چاہ رہا تلاوت کو، دل گھبرا رہا ہے، تو اب جو وقت باندھا تھا اس میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ اپنے آپ پر زبردستی کرو، سستی ہو، کاہلی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، دل گھبرا رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو وہ کام کرنا ہے۔ جب تک ایک مرتبہ اس کے آگے ڈٹ نہیں جاؤ گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں۔ اسی کا نام صبر ہے، اسی کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ صبر کا۔ لہذا یہ جو
دوست شکوہ کرتے ہیں کہ جی معمولات نہیں ہوتے، ناغہ ہو جاتا ہے، نظام الاوقات بناتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ٹوٹ اس لیے جاتا ہے کہ اول تو یا تو نظام الاوقات بناتے ہوئے تمام ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا، یا رکھا تھا لیکن اپنے نفس کی خواہشات کو اور سستی اور کاہلی کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے، زبردستی نہیں کرو گے، تو اس وقت تک یہ رونا رہے گا، ساری زندگی رہے گا۔ اگر یہ نظم اوقات کی پابندی اس طرح نہ کی تو زندگی بھر رونا رہے گا۔ کچھ ہو جائے، سارے لکھتے ہیں جی لوگ اکثر و بیشتر خطوں میں لکھتے ہیں کہ جی یہ ہوتا نہیں ہے، کوئی علاج بتا دیجیے۔ اب علاج کا کوئی گولی کھلا دیں ان کو کہ بھائی یہ فلاں ٹیبلٹ کھا لو تو اس سے نظام الاوقات ٹھیک ہو جائے گا یا سستی دور ہو جائے گی، تو کوئی دنیا میں ایسی ٹیبلٹ ایجاد نہیں ہوئی، کوئی انجیکشن ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ اس کا علاج بتا دیا جائے۔ اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ زبردستی کرو اپنے آپ پر۔ اسی طرح زبردستی کرو جیسے کہ ہمیں جہاز پہ جانے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہوتا اٹھنے کا، لیکن اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کر جاتے ہو۔ جیسے ملازمت پر جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ملازمت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر جاتے ہو، جس طرح وہ یہاں پر بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے، ہمت تو بڑی طاقت دی ہے۔ جب تک اس ہمت کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک زندگی بھر رونا رہے گا۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، دلوں پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، پتہ نہیں تصوف کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ تصوف جو ہے وہ کہیں مراقبوں کا اور اس کا کشف و الہام کا اور خوابوں کا پتہ نہیں کشف و کرامات کا نام رکھ لیا۔ اب وہ حضرت فرما رہے ہیں جن کی ساری عمر تصوف کے وادی کی سیاحت میں گزری، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ اگر کبھی طاعت میں یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کریں، اور جب کبھی کسی معصیت کا تقاضا ہو یعنی گناہ کا تقاضا ہو تو اپنے اوپر زبردستی کر کے اس معصیت سے بچے۔ فرمایا جس کو یہ حاصل ہو جائے اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ ہے سارا۔ تو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کی صحبت سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو طبیعت کے خلاف طبیعت کو زبردستی کر کے کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحبت سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سارا معاملہ یہ ہے، ایک مرتبہ کر کے دیکھو تو صحیح، زبردستی اپنے اوپر کر کے دیکھو تو صحیح، جو کام ضروری ہے وہ کرنا ہے، جو نظام اوقات کے اندر تمام ضروریات کا لحاظ رکھ کے جو چیز بنا لی گئی ہے اس پر مداومت کرو، کتنی ہی سستی ہو رہی ہو، کتنی کاہلی ہو رہی ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ شروع میں ذرا تکلیف مشقت تو ہوتی ہے، کیونکہ دل نہیں چاہ رہا مگر آدمی کو زبردستی کر رہا ہے تو مشقت ہوگی، کچھ تکلیف محسوس ہوگی، لیکن جب چند دن کرنا شروع کرو گے، چند دن اسی طرح اپنے اوپر زبردستی کر لو گے تو رفتہ رفتہ یہ مشقت بھی کم ہوتی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو رہے گی، لیکن کم ہوتی جائے گی، تم پر غالب نہیں آئے گی۔ اب اس وقت دو چیزیں ہیں جو ایک ساتھ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک تو تمہاری ذاتی سستی، کاہلی اور نفس کا تقاضا، خواہشات، یہ کھڑی ہو جاتی ہیں راستے میں رکاوٹ بن کر، اور دوسرا شیطان ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے جی، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی رات کو سو رہا ہوتا ہے اور آنکھ کچھ آدھی آنکھ کھلی کچھ، اور پھر اٹھنے کا دل میں خیال پیدا ہوا
اور تو شیطان اس سے کہتا ہے ارقد فإن علیک لیلا طویلا، ارے سوتا بھی رہے کیونکہ تیرے اوپر بڑی لمبی رات پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کو بہلاتا ہے شیطان. تو ایک نفس آ گیا، ایک شیطان آ گیا، دونوں مل کر انسان کو کوئی وہ کام نہیں کرنے دیتے. تو راستہ ان کا یہی ہے، شیطان ہو یا نفس ہو، کہ ان کے آگے ایک مرتبہ آدمی ڈٹ جائے. جب ڈٹ جاتا ہے تو ان قید الشیطان کان ضعیفا، تو شیطان کا جو یہ مکر ہے یہ بہت ضعیف ہے. قرآن کریم میں فرمایا بہت کمزور ہے، اس کو بہت طاقتور مت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اوپر ہمیشہ غالب آ جائے گا، یہ کمزور ہے. تو اس لیے اس کا واحد حل ہی یہ ہے کہ ڈٹ جائے آدمی اس کے مقابلے پر. اور جب کچھ دن اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مشقتیں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ہے صبر. جب دنیا کے ہر کام میں صبر درکار ہے تو آخرت کے لیے اور دین کے لیے بھی صبر کر کے دیکھو. تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، یہ جو بندوں نے میرے صبر کیا تھا اس کے بدلے میں ہم ان کو جنت اور حریر عطا کر رہے ہیں، عطا ہو رہی ہے ان کو. تو اس لیے بھائی آج کا سبق یہی سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک نظام اوقات ہر آدمی اپنا بنائے، اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق، اور دنیا و آخرت کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بھی نہیں کہ نظام اوقات ایسا بنا لیا ایک مرتبہ کہ بس صبح سے لے کے شام تک عبادت ہی کرتے رہیں گے، اور نہ اس میں اپنے نفس کے حقوق کا خیال ہے، نہ گھر والوں کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے. اس طرح کرو گے تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور بالآخر اس کا انجام بھی بہتر نہیں. ایسا بناؤ کہ جس میں ساری ضروریات اپنی پوری ہوں، سارے تقاضے پورے ہوں، اور اس کے بعد پھر جب بنا لو تو چاہے دل نہ چاہ رہا ہو زبردستی کر کے اس کی طرف لگ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے طاعت کی توفیق عطا فرما، اپنی معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین، احباب میں، اعزاء میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ ہمارے دارالعلوم کے استاد مولانا قاری عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. قاری عبدالملک صاحب بھی بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی صحت و عافیت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اور جن جن لوگوں نے اپنی حاجتوں کے لیے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جنہوں نے زبانی طور پر یا تحریری طور پر کسی دعا کی فرمائش کی، اپنی رحمت سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.